الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا روحانی پاورفل وظائف میں سے ایک اہم سبق ہے جو کہ دوستوں نے تھمبنیل کے اوپر بھی پڑھ لیا ہوگا۔ یہ تھمبنیل میرے ایڈمن صاحب نے بنایا اور مجھے دکھایا کہ حضور میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے اس طرح کے تھمبنیل بنا کر یہ نظام چلا رہے ہیں، کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اس پر بھی رہنمائی کرنی چاہیے دوستوں کی۔ وہ تھمبنیل کیا تھا جو مجھے دکھایا ہے کہ کیا جنات کے بادشاہ کو تابع کرنے کا پاورفل وظیفہ۔ تو دوستو سب سے پہلی بات سنیں کہ یہ جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں نا، کافی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم وہ کر دینا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمارے پاس جنات ہیں، ہمارے پاس یہ ہیں، ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے پاس جنات، ہم یہ کام کراتے ہیں جنات سے، وہ کام کراتے ہیں، ہم تو ایسے چٹکی مارے میں کام کرا دیں گے۔ یہ سب جھوٹ۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جن تابع سوائے رب کے ولی کے کسی کے نہیں ہو سکتا، اور رب کے ولی کے بھی اگر تابع ہوتا ہے تو وہ اس کی ولایت کے مرتبے مطابق اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے اور جس کے ساتھ بھی رب محبت کر لے، پوری دنیا کی مخلوق اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جن کیا چیز ہے؟ جن اس کے تابع نہیں ہوتا، اس کی محبت میں اس کے قریب آتا ہے اور جو وہ حکم دیتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ورنہ جن کسی کے تابع نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک ہی طریقہ کار ہے جن کو تابع کرنے کا، وہ بھی بزرگ علماء نے لکھا ہے، لیکن وہ آج کل کرتا کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ چلہ دریا کے اندر کھڑے ہو کر، پانی میں کھڑے ہو کر چلہ کرنا ہے، یہ کون کرتا ہے آج سوائے اس چلے کے؟ جن کسی کے تابع نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتے ہیں جناب علی ہم نے یہ جن تابع کر دیا، ہمیں وہ جن تابع، کسی کے جن بھی تابع نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کسی کے جن اگر تابع ہے، لوگوں کو لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جناب علی 20,000 روپیہ دے دے، ہم جنات کے ذریعے تیرا یہ کام کر دیں گے۔ کیوں؟ ہم تیرا کام کرتے ہیں جناب علی 10 کلو گوشت لے ہیں، ہم جنات کو کھلائیں، جنات بھوکے ہیں، تیرے پاس کھانے کے لیے آئے ہیں کیا؟ او خدا دا نہ جے نہ برباد کرو قوم نو، تباہ کر کے رکھ دیتے تھوڑے جنہ نے، تسی بھی خود جن بن گئے نے۔ میں نصیحت کروں گا اپنے سننے والوں، خدا دا نہ جے بچیا جیسے لوگا تو پہلے قوم تھوڑی تباہ ہوئی پئی جو الٹا تباہ کرنا ہے۔ کئی دوست احباب میرے کو اتنے آندے نے جناب علی فلاں بابے کل گئے، انہیں کہ 10 کلو گوشت، فلاں کل گئے انہیں کہ 10 کلو سیب، فلاں کل گئے 10۔ جناب علی گرمیاں ہوئیں تے آمب تے اے چیزاں چل دیاں نے جنات دیاں، جے سردیاں ہوئیں تے سیب تے پھر گوشت تے مچھلی چل دی ہے۔ کی تماشا بنا کے رکھے ہے یار؟ جن تابع ہو کے اور جن تھوڑے تابع ہوئیں تو گوشت منگ دینے۔ سب جھوٹ، انتہا درجہ جھوٹ۔ کسے دے تابع جن نہیں ہو سکتا، جن صرف اور صرف جے تابع ہوندہ ہے تو رب دے ولی دے، بس کسے دے تابع اور نہیں ہو سکتا۔ ولایت دے درجے تے پہنچو۔ میں کہتا ہوں آج کل دے جڑے پیر بنے ہیں انہوں نے وضو دا طریقہ ہی نہیں آنا ہونا، جنہوں نے نماز ہی کدی نہیں پڑھی ہونی، پھر جھوٹ تے جھوٹ جناب علی جنات دے ذریعے کام کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جن کسے دے تابع نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ دعوے بڑے بڑے، ہم نے جنات کے بادشاہ کو تابع کرنے کا وظیفہ ہے جناب علی، جنات کے بادشاہ کو ہم نے تابع کر دیا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، سب جھوٹ۔ جن کسی دے تابع نہیں ہو سکتا۔ ہاں وظائف کریں اور وہ بھی شریعت کے مطابق۔ نماز کے اوپر پوری پابندی ہونی چاہیے، 24 گھنٹے پاک اور صاف ہونا چاہیے، 24 گھنٹے باوضو رہنا چاہیے، 24 گھنٹے درود پاک منہ سے نکلنا چاہیے، 24 گھنٹے میں کوئی ایک جھوٹ بھی نہ نکلے۔ جھوٹ سے پکی توبہ، گناہ سے پکی توبہ، علم دین کی طرف رغبت، ہر وقت دین متین پڑھنے اور پھیلانے میں لگا ہوا ہو۔
ایسا بندہ جب چلے کرتا ہے تو اس کو چلے میں سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور پھر اس کے جنات تو تابع تو نہیں ہو سکتے، مگر جب ولایت کے درجے پہ پہنچتا ہے ضرور جن اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ تو میری یہ مختصر میں نے نصیحت کی ہے دوستوں کو، مختصر، کہ کسی کے جال میں ایسے نہ پھنسیں، اپنی دنیا بھی برباد کرو گے، کچھ ملے گا بھی نہیں، بس رب کی رضا پہ راضی رہیں اور اس کے نام کو یاد کریں اور اس درود پاک پڑھیں، پاک وظائف کریں، خود پاک ہو جائیں، گناہوں سے توبہ کریں، جھوٹ سے توبہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہر دلی مراد انشاءاللہ تمہاری پوری ہوتی رہے گی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میری یہ آج کی چھوٹی سی نصیحت یاد رکھیے گا۔